آج سے ہزاروں سال پہلے ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی موجود تھی جسے آج ہم ماڈرن ڈیم سسٹم کہتے ہیں۔ ایک ایسا شہر جس کا موسم اتنا کنٹرولڈ تھا کہ وہاں مچھر، مکھی اور زہریلے جانور تک زندہ نہیں رہ سکتے تھے، یہاں تک کہ اگر کسی مسافر کے کپڑوں میں جوئیں ہوتی تو وہ شہر کی ہوا میں داخل ہوتا، اور ہوا میں داخل ہوتے ہی وہ جوئیں بھی مر جایا کرتی تھی۔ لیکن پھر تاریخ کا ایک ایسا خوفناک موڑ آیا کہ اتنی بڑی سلطنت کو کسی دشمن کی فوج نے نہیں، کسی ایٹم بم نے نہیں، بلکہ چند چوہوں کے ایک ایسے کام سے کہ جس کے بعد ایک ایسا سیلاب آیا جس نے اس کو صفحہ ہستی سے اس پورے علاقے کو مٹا دیا۔ یمن کے ریگستانوں میں چھپی قوم سبا کی وہ کون سی غلطی تھی جس نے ان کے جنت نظیر شہر کو ویرانے میں بدل دیا؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی عبرتناک داستان سے پردہ اٹھائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک اور پروگرام لے کر حاضر ہیں اور نام ہے بات ہے پچھلے زمانے کی۔ آج کس زمانے کی اور کس قوم کی بات کرنی ہے؟ قرآن پاک میں جن قوموں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے ایک قوم سبا بھی ہے۔ اس قوم کی بستی یمن کے شہر صنعاء سے 6 میل کی دوری پر واقع تھی۔ طبا بھی ان میں سے ہی تھے، ملکہ بلقیس کا تعلق بھی انہی میں سے ہے۔ یہ بڑی نعمتوں اور راحتوں میں آرام و چین میں رہنے والے لوگ تھے۔ یہ قوم سیلاب سے تباہ ہوئی تھی۔ قرآن اس واقعے کو کیسے بیان کرتا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ۔ بے شک قوم سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی۔ 2 باغ تھے، ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف۔ اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر ہے اور بخشنے والا رب۔ تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا اور ان کے باغوں کے عوض 2 باغ انہیں بدل دیے جو کڑوے پھل والے اور جھاؤ والے اور کچھ تھوڑی سی بیریوں والے تھے۔ ہم نے انہیں ان کی ناشکری کی وجہ سے یہ بدلہ دیا اور ہم اسی کو سزا دیتے ہیں جو ناشکرا ہو۔ ان آیات میں ایک ایسی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا جنہیں اللہ تعالیٰ نے کثیر نعمتوں سے نوازا، لیکن وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی بجائے اس کی نافرمانی کرنے لگ گئے، تو اللہ کریم نے انہیں سیلاب سے ہلاک کر دیا۔ سبا عرب کے علاقے یمن کی حدود میں واقع ایک قبیلے کا نام ہے۔ یہ قبیلہ اپنے دادا سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ سبا کسی مرد کا نام ہے یا عورت کا یا کسی سرزمین کا نام ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سبا ایک مرد تھا اور اس کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے 6 یمن میں آباد ہو گئے اور 4 شام میں چلے گئے۔ یمن کی حدود میں جس جگہ یہ لوگ آباد تھے وہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی ایک نشانی تھی۔ اس نشانی کی تفصیل یہ ہے کہ ان کے شہر مارب کے دونوں طرف کثیر باغات تھے اور ان کے باغات میں پھلوں کی کمال کی کثرت تھی۔ ان لوگوں سے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے کہا گیا کہ اپنے رب عز و جل کا رزق کھاؤ اور اس کی نعمت پر اس کی طاعت و عبادت بجا لاؤ۔ تمہارا شہر پاکیزہ ہے جس میں لطیف آب و ہوا اور صاف ستھری سرزمین ہے، اس میں مچھر، مکھی، کھٹمل، سانپ اور بچھو وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ناظرین، ہوا کی پاکیزگی کا عالم یہ تھا کہ اگر کہیں دوسرے علاقے کا کوئی شخص اس شہر سے گزر جائے تو
تو اس کے کپڑوں میں جوئیں ہوں تو سب مر جائیں۔ کہا گیا کہ تم اپنے رب عز و جل کی روزی پر شکر ادا کرو اور اس کی اطاعت بجا لاؤ تو وہ بخشش فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر، اگر کوئی عورت اپنے سر پر ٹوکرا رکھ کر نکلتی تو کچھ دور جانے کے بعد وہ ٹوکرا پھلوں سے بھر جاتا تھا، درختوں سے اتنے زیادہ پھل گرتے تھے کہ ہاتھ سے توڑنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی تھی۔ سبا والوں نے اس نعمت کی ناشکری کی، منہ پھیرا، انبیاء اکرام علیہ السلام کو جھٹلایا۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف 13 نبی بھیجے جنہوں نے ان کو حق کی دعوتیں دی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائیں اور اس کے عذاب سے ڈرایا، لیکن وہ ایمان نہ لائے اور انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور کہا ہم نہیں جانتے کہ ہم پر خدا کی کوئی نعمت ہے، تم اپنے رب عز و جل سے کہہ دو کہ اس سے ہو سکے تو وہ ان نعمتوں کو روک لے۔ اللہ اکبر، کیسی سرکشی ہے، کیسی بے باکی ہے، اللہ کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ قوم سبا کی نافرمانی کے سبب اللہ کریم نے ان پر عظیم سیلاب بھیجا۔ ناظرین، جس علاقے میں یہ قوم آباد تھی وہاں ان کے دونوں جانب پہاڑ تھے جہاں سے نہریں اور چشمے بہہ بہہ کر ان کے شہروں میں آتے تھے۔ اس طرح نالے اور دریا بھی ادھر ادھر سے آتے تھے۔ دریا کی دونوں جانب باغ اور کھیت لگا دیے گئے تھے۔ پانی کی کثرت اور زرخیز ہونے کی وجہ سے یہ علاقہ سرسبز رہا کرتا تھا۔ قدیم بادشاہوں میں سے کسی نے پہاڑوں کے درمیان دیواریں بنا کر ایک بڑا ڈیم تعمیر کر دیا تھا۔ اس میں 12 سوراخ بنا دیے تھے، جتنی ضرورت ہوتی اسی قدر سوراخ کھولے جاتے اور پانی لے لیا جاتا۔ قوم سبا کے بارے میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ یمن کا اکثر حصہ کوہستانی ہے، یہاں کوئی دریا نہیں رہتا۔ برسات کے موسم میں بارش کا پانی برساتی نالوں کے ذریعے آتا اور اس سے کہیں کہیں کھیتی باڑی کی جاتی۔ اہل یمن نے مارب کے قریب ایک وادی میں بڑا زبردست ڈیم تعمیر کیا۔ کہتے ہیں یہ بند ملکہ بلقیس کے زمانے میں سنگلاخ چٹانوں سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اوپر نیچے اس کے 3 دروازے تھے، اس سے نیچے ایک بہت بڑا وسیع تالاب تھا جس سے 12 نہریں نکالی گئی تھیں جو ملک کے ہر حصے کو آب پاش کرتیں۔ جب ڈیم بھرا ہوتا تو سب سے اونچا دروازہ کھولا جاتا، اس سے پانی نکل کر نیچے ذخیرے میں آتا اور وہاں سے حسب ضرورت مختلف نہروں میں چھوڑ دیا جاتا۔ پانی کی سطح کم ہوتی تو درمیانی دروازہ کھولا جاتا اور جب پانی بالکل کم ہو جاتا تو نیچے والا دروازہ کھول دیا جاتا۔ ناظرین، یہ ڈیم اتنا بڑا تھا کہ موسم برسات میں ذخیرہ کیا ہوا پانی ان کی سال بھر کی ضرورتوں کے لیے کافی ہو جاتا۔ آب پاشی کا یہ اتنا اعلیٰ نظام تھا کہ اس زمانے میں بابل کے علاوہ اس کی نظیر کہیں نہ ملتی تھی۔ یہ جدید آج کے دور کے حساب سے بھی دیکھیں تو کمال کا ڈیم تھا۔ جب اس قوم نے انبیاء کرام کا راستہ ترک کر کے گمراہی کا راستہ اپنایا تو اللہ کریم نے وہ ڈیم کو توڑ ڈالا۔ کیسے ٹوٹا وہ بتاتے ہیں، اور یہ پوری قوم سیلاب میں ڈبو دی گئی۔ یہ ڈبوئے جانے کا واقعہ 100 سال قبل مسیح ہے۔ اللہ کریم نے چوہے بھیجے جنہوں نے ڈیم کی دیوار کے نیچے سوراخ کر دیے۔ جب پانی کا زور آیا تو دیوار ٹوٹ گئی اور وہ سیلاب آیا جس سے ان کے باغ اور اموال سب ڈوب گئے، ان کے مکانات ریت میں دفن ہو گئے اور وہ اس طرح تباہ ہوئے کہ ان کی بربادی عرب کے لیے مثال بن کر رہ گئی۔ ان کے خوبصورت باغوں کو ایسے باغوں میں بدل دیا گیا جو کڑوے انتہائی بدمزہ پھل والے تھے اور ان میں جھاؤ اور کچھ تھوڑی سی بیریاں تھیں جیسے ویرانوں میں اگاتی ہیں۔ اس طرح کی جھاڑیوں اور وحشتناک جنگل کو جو ان کے خوشنما باغوں کی جگہ پیدا ہو گیا تھا، اسی لیے اسے باغ فرمایا گیا۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، قوم سبا کی یہ ہلاکت و بربادی ان کی سرکشی اور خدا کی نعمتوں کی ناشکری کے سبب سے ہوئی۔ ان کی بدعمالیاں اور خدا عز و جل کے انبیاء کے ساتھ بے ادبیاں اور گستاخیاں جب بہت بڑھ گئیں تو خداوند قہار و جبار کا قہر و غضب عذاب بن کر سیلاب کی صورت میں آ گیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ سچ ہے، نیکی کا اثر آبادی اور بدی کا اثر بربادی ہے، لہٰذا ہر نعمت پانے والی قوم کو لازم ہے کہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور سرکشی و گناہ سے ہمیشہ کنارہ کشی اختیار کرے، ورنہ خطرہ ہے کہ عذاب الہی نہ اتر پڑے، کیونکہ جو قوم سرکشی اور بدعمالی کو اپنا طریقہ کار بنا لیتی ہے اس کا لازمی اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم عذاب الہی کی مار سے برباد اور اس کی آبادیاں تہس نہس ہو کر ویرانہ بن جاتی ہیں۔ حضرت علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس واقعے کو بیان کرنے سے مقصود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو نصیحت کرنا ہے کہ وہ ان کے انجام سے عبرت حاصل کریں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو نعمتیں عطا کی ہیں
ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اگر وہ ایسا نہ کریں گے تو انہیں بھی ان جیسے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ہم بھی آئے دن ناظرین سمندری طوفان اور سیلاب سے ہونے والی عبرتناک تباہی کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں، لیکن افسوس اس کے باوجود بھی ہم اپنی عملی حالت سدھارنے کی بجائے اپنی سابقہ نافرمانی والی روش اختیار کیے ہوئے ہیں. اللہ کریم ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. معلوم ہوا کہ انسان ناشکری کرنے کی وجہ سے خود مصیبت کا شکار ہوتا ہے. یہی بات ایک اور آیت سے بھی معلوم ہوتی ہے. چنانچہ رب کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی جو امن و اطمینان والی تھی. ہر طرف سے اس کے پاس اس کا رزق کثرت سے آتا تھا. تو وہاں کے رہنے والے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے تو اللہ نے ان کے اعمال کے بدلے میں انہیں بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا. قوم سبا کے بارے میں اللہ کریم مزید فرماتا ہے، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ. اور ہم نے ان سبا والوں اور ان کے شہروں کے درمیان بہت سی نمایاں بستیاں بنا دیں جن میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور ان بستیوں میں سفر کو ایک اندازے پر رکھا، اور انہیں فرمایا ان میں راتوں اور دنوں کو امن و امان سے چلو. خوشحالی اور نعمتوں کی کثرت والے ان حالات کی بنا پر اترانے اور تکبر کرنے لگے، اور مالداروں میں حسد پیدا ہو گیا کہ ہمارے اور غریبوں کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں رہا. یوں ہی جو امن و عافیت انہیں حاصل تھی، جیسے منزلیں قریب قریب ہیں اور لوگ خرامہ خرامہ ہوا خوری کرتے چلے جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد دوسری آبادی آ جاتی ہے، وہاں آرام کرتے ہیں. نہ سفر میں تکان ہے نہ کوفت. اس پر انہوں نے قناعت نہ کی. ہونا تو چاہے تو شکر کرتے کہ کتنا آسان ہو گیا سفر. تمنا کرنے لگے کہ اگر منزلیں دور ہوتی، سفر کی مدت دراز ہوتی، راستے میں پانی نہ ملتا، جنگلوں اور بیابانوں میں سے گزر ہوتا، تو ہم اپنا سامان ساتھ لے کر چلتے، پانی کا انتظام کرتے، سواریاں اور خدام ساتھ رکھتے، سفر میں مشقت اٹھانے کا لطف آتا اور امیر و غریب کا فرق ظاہر ہوتا. اس پر انہوں نے کیا دعا کی، اے ہمارے رب ہمارے اور شام کے درمیان جنگل اور بیابان کر دے تاکہ بغیر توشہ اور سواری کے سفر نہ ہو سکے. اللہ کریم نے ان کی یہ دعا قبول فرما لی اور ان کے شہروں کو ویران کر دیا. وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور انہوں نے خود ہی اپنا نقصان کیا. تفسیر میں ہے یعنی سبا والوں نے تکبر و سرکشی کر کے خود اپنا ہی نقصان کیا، اور ہم نے انہیں بعد والوں کے لیے قصے کہانیاں بنا دیا تاکہ وہ ان کے احوال سے عبرت حاصل کریں، اور ان قبیلوں کو ایک دوسرے سے بالکل جدا جدا کر دیا. وہ بستیاں غرق ہو گئیں اور لوگ بے گھر ہو کر جدا جدا شہروں میں پہنچے. ناظرین ذرا غور کیجئے، کمفرٹ زون نے برباد کر دیا. امیر اور غریب کا فرق ہونا چاہیے، اس سوچ نے برباد کر دیا. غریبوں کو سہولت کیوں ہے، اس سوچ نے برباد کر دیا. اور کیا آج ایسا نہیں ہے؟ غریبوں سے دور رہتے لوگ، اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے، چاہتے ہیں ہمارا اور ان کا اسٹیٹس الگ ہونا چاہیے، ہمیں زیادہ پروٹوکول ملنا چاہیے. نہیں میرے پیارے اسلام بھائی، اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. تکبر نہیں کرنا، بلکہ ایسے لوگوں کو تو زیادہ پیار دینا ہے جن کے پاس پریولیجز کم ہیں، جو زمانے میں کم نعمتوں والے ہیں. انہیں پیار دیں، عزت دیں. اللہ نے آپ کو دیا تو شکر ادا کریں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اگر آج آپ خوشحال ہیں، اگر آج آپ برکت میں ہیں، اگر آج اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے، تو اگر چاہتے ہیں یہ باقی رہے تو قوم سبا کے ان واقعات سے سبق حاصل کریں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. وہ رب کریم نعمتوں کو باقی بھی رکھے گا
بلکہ اپنے کرم سے اضافہ بھی فرمائے گا۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، عمل کیجئے، برکتیں لوٹیے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔